Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، زکوٰۃ کے متعلق انتہائی زیادہ اہم معلومات آج اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے مسائل، مثال کے طور پر کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا اسی طرح زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی، یا پھر کتنی رقم موجود ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا اسی طرح کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے، یا پھر جو پلاٹ ہم نے خرید رکھے ہیں، یا اسی طرح جو ہماری زمینیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا کہ نہیں، جو مکان یا دکانیں ہم نے کرائے پر دے رکھی ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں، اسی طرح جو گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جو ہے جائز نہیں ہے. تو یہ تمام تر سوالات آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گے. ہمیں یقین ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ سن لیں گے تو اس کو سن لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے متعلقہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی. اس لیے اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا پھر زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ بالکل بھی نہیں کرنا. پہلے نمبر پر تو یہ جان لیجئے زکوٰۃ جو ہے یہ فرض عین ہے، اور پھر اس کی فرضیت جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام کی حقانیت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ کافر ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے کو قیامت والے دن دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور پھر جس دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور پھر ان زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے اس خزانے کا جسے تم سمیٹ سمیٹ کر رکھا کرتے تھے. یہ تو وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. لیکن اب سنیے ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایسے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ رہیں گے. زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو سامعین مکرم، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں ضرور زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کریم مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہوتی ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے زکوٰۃ 4 طرح کی چیزوں پر فرض ہوا کرتی ہے. پہلے نمبر پر سونا چاندی، نمبر 2 پر مال تجارت، نمبر 3 پر زمین کی پیداوار، نمبر 4 پر جانور. تو ان 4 طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب نامی ہو، یعنی بڑھوتری والا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ دین سے فارغ ہو، یعنی کہ وہ جو نصاب ہے اس پر ایسا قرض نہ ہو کہ جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو. مثال کے طور پر اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو اس کے بعد جو مال اس کے پاس بچے گا وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر نہیں بنے گا، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ تو موجود ہے لیکن اتنا ہی اس نے دوسرے لوگوں کو قرضہ بھی دینا ہے. اگر وہ ان لوگوں کو قرض ادا کرے گا تو پھر اس بندے کے پاس اتنا مال باقی نہیں رہے گا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ اس نصاب زکوٰۃ پر سال گزر گیا ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مالک نصاب ہونا یہ کیا ہوتا ہے. اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے. مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد ہو، یا اسی طرح اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس ہو.
यानी 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है उतनी रकम उसके पास हो, या फिर उतनी मालियत का माल तिजारत उसके पास हो। अब न सोना है, न चांदी है, न नकदी रकम है, लेकिन माल तिजारत है, और माल तिजारत इतनी मालियत का है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, और माल तिजारत इतनी मालियत का है कि उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनती है, तो फिर उस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। इस तरह से वो शख्स जो है मालिक निसाब है। अब एक सवाल ये भी है कि अगर सिर्फ सोना है तो कितना सोना होगा तो ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। तो याद रखिए, सिर्फ अगर सोना है आपके पास, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो जब वो सोना 7.5 तोले या उससे ज़ायद नहीं होगा तब तक आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ चांदी ही है, इसके अलावा न सोना है, न रकम है, न ही माल तिजारत है, तो फिर जब तक 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद नहीं होगी तो तब तक आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। इसी तरह अगर एक ऐसा शख्स है कि उसके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना ही माल तिजारत है, लेकिन उसके पास कैश की सूरत में रकम मौजूद है, तो अब अगर उसके पास इतना कैश है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। इसी तरह अगर किसी के पास ना सोना है, ना चांदी है, ना ही कैश है, लेकिन माल तिजारत है, तो याद रखिए माल तिजारत में भी यही हुक्म है कि अगर वो माल तिजारत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंचता है तो उसके ऊपर फिर ज़कात अदा करना जो है ये फ़र्ज है। सामईन मुकर्रम, ये तो आपने समझ लिया कि कितना सोना, चांदी या फिर माल तिजारत या रकम मौजूद हो तो ज़कात फ़र्ज होती है। अब बहुत सारी ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि हमारे पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, मगर 5 तोले हैं, 4 तोले हैं, क्या इस तरह से हमारे ऊपर ज़कात होगी? तो ये याद रखिए, अगर सिर्फ सोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, न चांदी है, न ही कैश है, न उसके पास कोई माल तिजारत है, तो फिर इस सूरत में ज़कात फ़र्ज नहीं है जब तक 7.5 तोले या उससे ज़ायद सोना ना हो। लेकिन अगर किसी के पास कुछ सोना है, यानी कि फ़र्ज करें 2 तोला सोना है, कुछ चांदी है, कुछ कैश है और कुछ माल तिजारत है, मतलब ये है कि सोना भी है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ भी उसके पास मौजूद है, तो फिर उस वक़्त 52.5 तोला चांदी की कीमत देखी जाएगी। अगर वो सोना और वो कैश या माल तिजारत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहे हैं तो फिर इस सूरत में ज़कात फ़र्ज होगी। ये बात बार बार इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि आपका मसला क्लियर हो जाए, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे पास 5 तोले सोना है तो इस सूरत में हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है या नहीं। तो याद रखिए, अगर आपके पास सिर्फ सोना है तो जब तक 7.5 तोला सोना नहीं होगा उस वक़्त तक आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास 5 तोले सोना है और कुछ चांदी भी है, कुछ नकदी भी है, कुछ माल तिजारत भी है, या फिर इसी तरह आपके पास कोई थोड़ी बहुत रकम मौजूद है, तो फिर उस सूरत में आप ये देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बन रही है। अगर बन रही है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। इसी तरह तिजारत करने वाले लोग भी यही देखेंगे, और जिसके पास नकदी कैश मौजूद है वो भी यही देखेगा कि उसके पास 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बन रही है उतनी रकम मौजूद है, उतना माल तिजारत है। अगर है तो फिर उसके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज होगी। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि किसी किस्म का कर्ज तो नहीं है। अगर कर्ज है तो पहले कर्ज निकालें, फिर देखें कि कर्ज अदा करने के बाद अगर आपके पास इतनी रकम है कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बन रही है तो फिर इस सूरत में आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होगी। अदरवाइज अगर कर्ज निकालने के बाद वो रकम 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नहीं बचती तो फिर ज़कात अदा करना जो है ये फ़र्ज नहीं होगी। अब सुनिए वो सवालात जो कि अक्सर लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर यह है कि क्या किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात है? यानी कि बाद लोग कहते हैं कि मेरे पास 2-3 मकान हैं, वो मैंने किराए पर दे रखे हैं, क्या उनके ऊपर ज़कात है या नहीं? तो याद रखिए, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं है,
لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہا اور پھر وہ کرایہ نصاب کو پہنچ گیا، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گیا، اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے، تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان کے اوپر نہیں۔ یعنی مکان سے کرائے کی صورت میں جو نفع حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ نفع جمع ہوتے ہوتے سال میں نصاب تک پہنچ جائے اور پھر اس پر سال بھی گزر جائے تو اس کرائے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، مکان کے اوپر نہیں۔ اسی طرح اگر دکانیں ہیں تو دکانوں سے جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ جمع ہوتے ہوتے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی کہ اس کرائے کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، تو اس جمع کیے گئے کرائے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن دکانوں یا مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھریلو استعمال کی جو گاڑیاں ہیں، جو جانور ہیں، جو حفاظتی ہتھیار ہیں، جو رہائش کے لیے مکان وغیرہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی کہ جو لوگ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، ان کے پاس دکان میں جو مال پڑا ہے، جو سامان ہے، تو اس سامان تجارت پر زکوٰۃ ہوگی۔ لہٰذا دکان کسی بھی قسم کی ہو تو اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مال جو ہے نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی کہ اس مال کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت کی بن رہی ہو، اور پھر اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ اہم نقطہ یہ بھی سمجھیے، دکان کے مال کا تخمینہ جب لگا رہے ہوں، یعنی جو بھی آپ کے پاس دکان میں مال پڑا ہے اس کا حساب لگائیں اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو مال آپ کے پاس دکان میں پڑا ہے اس کا حساب لگاتے وقت آپ نے دکان کے حوالہ سے جو قرض دینا ہے اور اسی طرح جو قرض لینا ہے اس کا بھی حساب لگائیں، یعنی کہ جو قرض دینا ہے اس کو مائنس کر دیں اور جو قرض لینا ہے اس کو ایڈ کریں۔ اس کے بعد اب اگر آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد کی رقم کی بن رہی ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ پلاٹ والی جگہ پر زکوٰۃ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس نیت سے پلاٹ خریدا ہے کہ جب اس کی ویلیو بڑھے گی تو اسے فروخت کر دوں گا، یعنی آج اگر 50 لاکھ کا ہے تو چند سال بعد جب وہ 1 کروڑ کا بن جائے گا تو اس کو فروخت کر دوں گا، تب اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے ذاتی استعمال کی نیت سے کوئی پلاٹ خریدا یا زمین خریدی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب چاہے وہ پلاٹ مہنگے سے مہنگا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ جو پلاٹ آپ نے اپنی رہائش کی نیت سے خریدا ہے وہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پلاٹ منافع کی نیت سے آپ خریدیں گے اس کی زکوٰۃ تو ادا کرنی پڑے گی، لیکن اگر ذاتی استعمال کی نیت سے پلاٹ خرید رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کن کو دینا جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگرچہ یہ مستحق کی زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 پر ہیں سادات اور دیگر بنو ہاشم، دوسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ دینے والے کی اصل، یعنی کہ جس سے وہ زکوٰۃ دینے والا پیدا ہوا ہے، مثال کے طور پر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع، یعنی زکوٰۃ دینے والے کی جو اولاد ہیں ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مثال کے طور پر بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگرچہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہی کیوں نہ ہوں۔ اب یہ سمجھیے کہ کون سے رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح چچا یا ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ پہلے نمبر پر بہن، دوسرے نمبر پر بھائی، اسی طرح چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، باہو، دماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو سامعین مکرم، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک سوالات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، امید ہے سمجھ آ گئی ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کے ذہن میں زکوٰۃ کے حوالے سے کنفیوژن باقی ہے
تو آپ اس کے لیے کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔